السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہودیت اور مسیحیت کو چیلنج سوالات کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ جی آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو وعلیکم السلام۔ یہ مسیحیت اور یہودیت کو چیلنج سوالات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ کوئی رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے اور اس میں سینکڑوں سوالات ہیں۔ اور یہ ہمارے مسیحی اور یہودی بھائی یہ مت سمجھیں کہ مسلمان جو ہیں یہ بالکل عقل سے پیدل ہیں، عقل سے فارغ ہیں اور ہم لوگ آپ کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں اور ہم لوگ آپ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کمپیریٹیو ریلیجن ہے، یعنی قرآن پاک، تورات، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کا مقابلہ، تقابلی جائزہ۔ تو اس کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں جو کویسچنز پیدا ہوتے ہیں، جو ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، آپ بھی پوچھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ ان لمیٹڈ ہے۔ یہ میرے پاس سینکڑوں سوالات ہیں، مگر میں تھوڑے تھوڑے کر کے ون بائی ون وہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی کنڈیشن وہی رہے گی کہ اگر آپ جس سینس میں یہ سوال پوچھے جائیں اور جتنا سوال پوچھا جائے اتنا ہی اور اسی سینس میں اگر آپ جواب دیں گے تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی اسی لمحے مسلمان سے کرسچن ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ اتنا ہی جتنا سوال پوچھا گیا ہے اور جس سینس میں پوچھا گیا ہے اس سینس میں جواب دینے میں ناکام رہیں گے یا نہیں دے سکیں گے تو لازم ہے کہ جس طرح میں اسلام چھوڑ کے مسلمانی سے خارج ہو کے کرسچن ہو جاؤں، اسی طرح آپ پہ لازم ہے کہ آپ مسیحیت سے نکل کے یا یہودیت سے نکل کے اسلام میں آ جائیں۔ تو میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ وہ چیلنج سوال یہ ہے کہ آپ کے یعنی مسیحی اور یہودیوں کے ایمان کے مطابق جو بائبل ہے یہ خدا تعالیٰ کے منہ کا خالص کلام ہے۔ اب چونکہ یہ کتاب ہے، کتاب کو عربی میں کتاب بھی کہتے ہیں اور رسالہ بھی کہتے ہیں، رسالہ لکھی ہوئی چیز، تو چونکہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے اس لیے یہ رسالہ ہے۔ اور لکھی ہوئی چیز کو مکتوب بھی کہتے ہیں، کاتبہ، کتابت، کاتب، مکتوب، لکھی ہوئی چیز، اسی سے کتاب نکلا ہے۔ تو مکتوب بھی ہے، اس کو عرف عام میں ہم خط بھی کہتے ہیں۔ تو جو خط ہے، جو رسالہ ہے، وہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص یا اشخاص یعنی کئی لوگوں کو مخاطب کر کے ان کی طرف ایک پیغام بھیجتا ہے۔ تو دینی اصطلاح میں قرآن پاک بھی ایک مکتوب ہے، کتاب ہے، جو اسلامی عقیدے اور ہمارے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے اس کو۔ یہ ایک ایسا خط ہے، مکتوب ہے، ایسا رسالہ ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جس کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو لے کر آنے والے اس کے پیغمبر، پیغام کو، اس کتاب کو، لکھے ہوئے رسالے کو لے کر آنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی پرسپیکٹیو میں، اسی سینس میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر بائبل، چونکہ آپ کا ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ یونیورسل بک ہے، تو اس پرسپیکٹیو میں آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ پہلے نمبر پہ عہد نامہ قدیم میں سے آپ اللہ تعالیٰ کا ایک بھی ایسا قول، ایک بھی ایسا ارشاد نکال کر دکھائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہوہ خدا، چونکہ آپ اس کو یہوہ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، آپ یہوہ یا یہوہ خدا کہتے ہیں۔ تو یہوہ خدا، یہوہ خدا نے دکھائیں بائبل میں کہاں پہ، عہد نامہ قدیم کے اندر کہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بائبل ہے یہ میری طرف سے تمام انسانیت کے نام ایک کتاب ہے یا پیغام ہدایت ہے یا مکتوب ہے یا رسالہ ہے، کسی بھی ٹرم میں آپ لے لیں، یعنی یہ آپ نے عہد نامہ قدیم میں سے نکال کے دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کہ بائبل تمام انسانیت کے لیے میں نے بھیجی ہے۔ یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے بائبل کا، وہ ایک قوم نہیں، ایک قبیلہ یا گروہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت ہے۔ یہ دعویٰ آپ نے نکال کے دکھانا ہے۔ اب اگر آپ عہد نامہ قدیم میں سے اللہ تعالیٰ کا یا یہوہ خدا کا یہ دعویٰ نکال کے، یہ قول نکال کے دکھا دیں
تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی اسی لمحے اسلام سے نکل کر مسیحی ہوا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کا بائبل کے یونیورسل بک ہونے کی بابت کوئی دعویٰ عہد نامہ قدیم میں سے نکال کر نہیں دکھا سکیں گے، جو کہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ قیامت تک نکال کر نہیں دکھا سکے، تو آپ پر لازم ہے، میری طرف سے تمام مسیحیت اور تمام یہودیت پر لازم ہے کہ آپ سب یہودی اور سب مسیحی یہودیت سے نکل کے اور مسیحیت سے نکل کے اسلام قبول کریں۔ ایک تو عہد نامہ قدیم کے حوالے سے ہو گیا، دوسرا مسیحیوں کے لیے بھی خاص یہ بائبل کا جو عہد نامہ قدیم ہے، کیونکہ وہ آپ کی بھی کتاب ہے، اس لیے آپ پہ اس حوالے سے بھی یہ لاگو ہے، عہد نامہ قدیم کے حوالے سے بھی اور عہد نامہ جدید کے حوالے سے بھی۔ اس میں اناجیل اربع میں سے یہ دعویٰ اپنے خدا یسوع مسیح کا نکال کر دکھائیں کہ عہد نامہ جدید، ایک تو یہ کہ یسوع مسیح یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ کا خالص کلام ہے، یہ نکال کے دکھائیں، دوسرا یہ نکال کے دکھائیں جس میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ عہد نامہ جدید اور اناجیل اربع اور یہ جو پورا عہد نامہ جدید ہے یہ تمام انسانیت کے لیے یسوع مسیح نے نازل کیا ہے۔ یہ دعویٰ یسوع مسیح کا آپ نے مسیحی بھائیوں نے عہد نامہ جدید میں سے، عہد نامہ جدید کے حوالے سے اس کے بارے میں یونیورسل کتاب ہونے کا یسوع مسیح کا دعویٰ اور ان کا نازل کیا ہوا کلام ہونے کا دعویٰ یہ دکھانا ہے، اور عہد نامہ قدیم کے اندر سے بھی آپ نے مسیحیوں نے اور یہودیوں دونوں نے، کیونکہ یہودیوں نے عہد نامہ جدید میں سے نہیں دکھانا، ان کی کتاب ہے عہد نامہ قدیم، لیکن آپ چونکہ دونوں کو مانتے ہیں عہد نامہ جدید اور قدیم کو، اس لیے آپ پہ دوہرا چیلنج ہے مسیحیوں پہ کہ آپ نے عہد نامہ قدیم میں سے بھی یہ نکال کے دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہوہ یا یہوہ خدا یہ کہاں فرما رہا ہے کہ یہ جو عہد نامہ قدیم ہے یہ تمام انسانیت کے لیے، اس کے دائرۂ کار میں تمام انسانیت آتی ہے اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ ایک دوسرا آپ نے عہد نامہ جدید کے حوالے سے یسوع مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ، ان کا یہ قول نکال کر دکھانا ہے کہ یہ میرا نازل کیا ہوا کلام ہے عہد نامہ جدید اور یہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ نئے سوال کی ویڈیو بننے تک تمام مسیحی، تمام یہودی بھائیوں، تمام ہندو بھائیوں، تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔